السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جنگ بدر کا بیان ہمارا چل رہا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور آج لیکچر نمبر 96 ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، جو نبی علیہ السلام کی بیٹی ابو العاص کی بیوی، وہ مدینہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئی۔ اب ان میں سے ایک بدبخت تھا جس کا نام حبار تھا، اس نے زینب کے سامنے نا نیزہ لہرایا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کا پیٹ میں جو بچہ تھا حمل ساقط ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ روانہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں تھا، اس لشکر میں شریک تھا، اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر تم حبار بن اسود یا اس کے کسی دوسرے ساتھی جس کا نام نافع تھا، یہ دونوں نے نیزے لہرائے تھے نا، تو فرمایا کہ اس کا دوسرا ساتھی جس نے زینب کو اذیت پہنچائی ہے، پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤ تو ان دونوں کو آگ میں جلا دو۔ لیکن پھر صبح ہوئی تو آپ نے پھر نیا حکم بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم ان دونوں کو پکڑ لو تو انہیں جلا دینا۔ پھر میں نے سوچا کہ آگ میں جلا کر عذاب دینا تو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور کسی کا نہیں، بس اگر تم انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤ تو ان دونوں کو، یعنی کہ نافع کو اور حبار کو قتل کر دینا کہ اس نے میری بیٹی کو اذیت جو ہے وہ پہنچائی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اجتہاد کرتے تھے، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو آگ میں جلا دینا۔ بعد میں آپ نے اپنا وہ اجتہاد جو ہے وہ واپس لے لیا۔ اب ابو العاص جو تھے نا، زینب تو مدینہ آ گئی، اور ابو العاص جو ان کے شوہر تھے قید سے رہا ہو کر مکہ مقیم ہو گئے۔ پھر نہ یہ بڑے عقل مند تاجر تھے، تو فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے شام کی طرف تجارتی کارواں لے جانے کی تیاری کی۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو بہت سارے لوگوں نے سرمایہ کاری کی، اور جب وہ شام میں خرید و فروخت سے فارغ ہوئے تو واپس جو ہے نا مکہ روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا ٹکراؤ مسلمانوں کے دستے سے یا لشکر سے ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان کا سارا مال و اسباب جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہ ابو العاص بھاگ کر مکے چلا گیا۔ مسلمانوں کا لشکر جو ہے نا ابو العاص کے قافلے کا چھینا ہوا مال لے کر مدینہ پہنچا، تو رات کی تاریکی میں وہ بھی مدینہ آ گئے، ابو العاص بھی، اور زینب کے پاس پہنچے، سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے پناہ کی درخواست کی کہ آپ مجھے پناہ دیں۔ سیدہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، اور ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فریاد کرنے اور اپنا مال واپس لینے کے لیے آئے تھے۔ حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو تمام نمازیوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہی،
اسی دوران سیدہ زینب کی آواز آئی کہ اے لوگو، میں نے ابو العاص یعنی کہ اپنے شوہر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو فرمایا، لوگو جو کچھ میں نے سنا ہے کیا تم نے بھی سن لیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے بھی یہ آواز جو ہے وہ سنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مجھے اس واقعے کے بارے میں کوئی جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ میں نے بھی یہ بات اسی وقت سنی جس وقت تم نے سنی ہے، یعنی کہ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی ملاقات نہیں کی، اور بے شک مسلمانوں کا ایک ادنا فرد بھی کسی کو پناہ دے تو ہم اس کی پناہ کو قبول کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اٹھے اور اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی اس کی عزت کرنا، ابو العاص کی، یعنی کہ رات کو تمہارے پاس آیا نا تو اس کی عزت کرنا، ان کے رہنے سہنے کا عمدہ انتظام کرنا، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ تمہارے قریب پھٹکنے نہ پائے، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، وہ مشرک ہے، تم مومنہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجاہدین کو بلایا جنہوں نے ابو العاص کا مال چھینا تھا۔ ان کو جب بلاوا بھیجا تو وہ آگے، تو آپ نے ان سے فرمایا، بے شک اس آدمی کا جو میرے ساتھ رشتہ ہے، یعنی کہ داماد اور سسر کا، تمہیں معلوم ہے، اور تم نے ابو العاص کا مال لے لیا ہے۔ اگر تم احسان کرو اور اس کا لوٹا ہوا مال واپس لوٹا دو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اگر تم انکار کرو گے تو تمہارا حق ہے، کیونکہ یہ مال غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی کہ کوئی زبردستی نہیں، تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم اس کا مال ابھی واپس کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو العاص اور ان کا سارا مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لا رہا تھا، جس کے پاس ڈول کی کوئی بسیدہ رسی تھی وہ رسی تک لے آیا، جس کے پاس لوٹا تھا وہ لوٹا لے آیا، جس کے پاس مشکیزے کا منہ بند کرنے کے لیے لکڑی کا ڈھکن تھا وہ تک لے آیا، یعنی کہ حتیٰ کہ مجاہدین نے ہر چیز نہ واپس کر دی۔ تو ابو العاص تمام اموال تجارت لے کر مکہ پہنچے، تو یہ اوروں کا بھی سامان تھا نا اس میں، اور ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد با آواز بلند سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے قریشیو، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ رہ گیا ہے جو اس نے نہ لیا ہو؟ سب نے کہا، نہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، بے شک ہم نے تمہیں حقوق کو اچھی طرح ادا کرنے والا اور کریم النفس پایا ہے۔ جب تمام قریش نے امانت اور صداقت اور دیانت کی تصدیق کر دی تو انہوں نے بڑے مجمع میں اعلان کیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان صرف اس لیے نہیں کیا کہ تم گمان یہ کرو کہ تمہارا مال ہڑپ کرنے کی غرض سے میں نے جو ہے نا اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اسلام قبول کر لیتا تو معاملہ ختم۔ تو میں نے تمہارے اموال تم تک پہنچا دیے ہیں
اور اپنی ذمہ داری سے میں جو ہے نا فارغ ہو گیا ہوں اور تمہارے سامنے اپنے اسلام کا اعلان جو ہے وہ کرتا ہوں۔ پھر وہ رخصت ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ بڑے شریف النفس تھے، بلکہ کسی نے کہنے والے نے مشورہ بھی دیا تھا کہ تم اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دو، اس طرح مشرکین کے تمام اموال تمہیں مل جائیں گے۔ تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، انہوں نے کہا کہ میں اسلام کا آغاز امانت میں خیانت کے ساتھ نہیں کروں گا، اگر ایسا ہوا تو یہ تو بڑا برا آغاز ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی زینب کو 6 سال بعد، یہ نا فتح مکہ کے قریب کی بات ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہوا جنگ بدر کے فوراً بعد ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے پھر معاملہ ساتھ جوڑ دیا نا، تو زینب کو نا پہلے ہی ابو العاص کے نکاح کی بنیاد پر واپس کر دیا، نیا نکاح نہیں پڑا، یعنی کہ سابقہ نکاح ہی کی بنیاد پر ابو العاص کے جو ہے نا واپس بھیج دیا زینب کو۔ اب نا کچھ جنگ بدر میں فدیے کے بغیر بھی رہائی پانے والے تھے، ان میں سے ابو العاص جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، مطلب تھے ایک، اور ایک حارث بن عبید اللہ سیفی تھے، اور ایک ابو عزہ تھا۔ ان کو آپ نے نا بغیر فدیے کے چھوڑ دیا۔ ابو عزہ کا کیا معاملہ تھا؟ یہ نا عمر بن عبداللہ جانا، ابو عزہ اس کی کنیت تھی، عمر اس کا نام تھا، غریب تھا، ناتواں تھا، کئی بیٹیوں کا باپ بھی تھا۔ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں اور بڑے کنبے والا ہوں، اور مجھ پر احسان فرما دیجئے۔ تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے یہ وعدہ لیا کہ میرے خلاف کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے اشعار بولنے ہیں، تو اشعار لمبے ہم وہ نہیں بیان کریں گے، ان میں سے ایک فقرہ جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں کہ آپ جس سے جنگ کرتے ہیں تو وہ دشمن بڑا بدبخت ہوتا ہے، اور جس سے آپ صلح فرما لے وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے۔ یہ لمبے اشعار ہیں، آدھے صفحے کے، لیکن میں نے حذف کیا اس کو۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ اس کی بدبختی نے پھر سر اٹھایا۔ یہ نا مشرکین نے ابو عزہ کو جھانسا دیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ توڑ دیا اور مشرکین کی صف میں جا شامل ہوا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے نا ان کی مدد کی۔ حالانکہ آپ نے وعدہ لیا تھا کہ میرے خلاف مشرکین سے کا تعاون جو ہے نا وہ تم نے نہیں کرنا۔ پھر نا یہ غزوہ احد میں گرفتار ہو کے آیا، تو پھر اس نے نا حسب وعدہ اسی طرح کہا جی مجھ پر احسان کیجئے، ہاں جی، اور آپ رحمت للعالمین ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مبادہ تم اپنے منہ پر ہاتھ پھیرو اور جا کر کافروں کو یہ کہو کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ دھوکہ دے دیا، یعنی کہ اگر تم نے قدر کرنی ہوتی تو پہلے احسان کی قدر کرتے۔ تو آپ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، چنانچہ پھر اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ فتح بدر پر نا نجاشی کی خوشی دی، یہ نا بعض صحابہ کرام پتہ ہے نا آپ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو نجاشی کو جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تحریک کا علم تھا، بلکہ وہ متاثر ہو کر مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور جب نجاشی کو جنگ بدر کی فتح کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا،
اس نے جو ادھر تھے نا مہاجرین حبشہ میں ابھی ادھر ہی تھے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا، تو ان کے تمام ساتھی نا صحابہ کرام کا سارا گروہ جو ہے نا نجاشی کے پاس آیا کہ بھی نجاشی نے بلایا، کوئی اہم بات ہے۔ تو اچانک دیکھا گیا کہ نجاشی نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، پرانے کپڑے بسیدہ سے، اور مٹی پر بیٹھا ہوا ہے، نیچے چٹائی بھی نہیں ہے۔ سیدنا جعفر کہتے ہیں ہم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو ڈر گئے، یعنی کہ ہمیں ابھی جنگ بدر کا کوئی پتہ نہیں نہ تھا، تو ہم ڈر گئے۔ تو اس نے ہمارے نا تاثرات کا جائزہ لیا، ذہین آدمی تھا، تو اس نے کہا میں تو تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے کہ تم سب کا دل خوشی کے مارے باغ باغ ہو جائے گا۔ سنو، میرے جاسوس نے آ کر مجھے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی ہے اور اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فلاں فلاں سردار قتل ہو گیا، ابو جہل فلاں فلاں 70 کے قریب قتل ہو گئے تھے، اور فلاں فلاں قیدی ہو گئے ہیں۔ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے ایک سوال کیا، آپ نے یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ پرانے کپڑے، خوشخبری سنا رہے ہیں نا، خوشخبری سنا رہے ہیں، تو یہ پرانے کپڑے اور چٹائی بھی نہیں نیچے رکھی، مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ ہے حبشہ کا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل کیا تھا اس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی احسان کرے تو بندوں پر لازم ہے کہ وہ اور جھک جائے، عجز و انکساری اختیار کرے۔ تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جنگ بدر میں نبی علیہ السلام کو فتح ہوئی ہے، تو میں نے اور عجز و انکساری اختیار کی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسی بات، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ پھل جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے جس پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے، تو جس پر اللہ تعالیٰ احسان کرے وہ پھر اور جھک جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے نا یہ بات کی ہے۔ عمیر بن وہب کا جو ہے نا واقعہ بیان کر کے اپنی یہ سمیٹتے ہیں بات کو۔ یہ نا بدر میں شکست کھانے کے بعد عمیر بن وہب جو ہے نا یہ مکہ آیا اور حطیم میں صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، اور عمیر مکہ کے ان بڑے شر پسند عناصر میں سے تھا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچائی تھی عمیر نے، اور اس کا بیٹا جو ہے نا وہب وہ قیدی ہوا تھا مدینہ میں۔ حطیم میں بیٹھے اب نا صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب باتیں کر رہے ہیں، وہ تذکرہ چھڑ گیا بدر کا، اور کہنے لگے اوہو وہ تو ہمارے اتنے اتنے قیدی ہو گئے اور وہ کنویں میں پھینکے گئے ہمارے سردار، ان سرداروں کے بعد زندگی کا کیا لطف رہ گیا، کوئی زندگی میں کوئی لطف نہیں رہا۔ جی عمیر نے کہا سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرضوں کا بوجھ نہ ہو جنہیں ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور ان بچوں کا بھی فکر نہ ہو جن کا مجھے اپنے بعد ضائع ہونے کا ڈر ہے، تو میں ابھی سفر کروں اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں، کیونکہ وہاں جانے کے لیے میرے پاس یہ بہانہ بھی موجود ہے کہ وہاں میرا بیٹا قید ہے، میں اپنے قیدی بیٹے کو چھڑانے کے بہانے جاؤں گا اور نبی علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دوں۔ صفوان فوراً بولا، کہتے اچھا اگر ایسی بات ہے تو میرا باپ، میرا بھائی، میرا چاچا بھی بدر میں ہلاک ہو گیا، مجھے بھی بڑا انتقام لینا ہے، تم اس طرح کرو سارا قرض میرے اوپر تمہارا میں ادا کر دوں گا، اور بچوں کی بھی فکر نہ کرنا، تمہارے بچوں کی کفالت میں تمہارے بعد میں خود کروں گا، انہیں کسی محرومی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، تم جاؤ توبہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو شہید کرو۔ چنانچہ نا عمیر نے اپنی تلوار تیز کر کے نا زہر آلودہ کی اور مدینہ کی طرف چل دیا۔
جب وہ مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ جماعت میں ایک گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اس کو، ہاں جی، اور تذکرہ یہ بدر کا ہی ہو رہا تھا کہ یہ ذلیل ہو گئے، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اچانک جب عمر کی نظر عمیر پر پڑی کہ اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو اس نے نا مسجد کے اندرونی دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، تو حضرت عمر بولے کہ اللہ کی قسم یہ نا اللہ کا دشمن بڑے برے ارادے سے آیا ہے، کوئی اچھی نیت سے نہیں آیا، اور یہی وہ تھا بدر کے دن نا ہمارے خلاف بڑا بھڑکا رہا تھا دشمنوں کو۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہلے پہنچ گئے عمیر سے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کا دشمن عمیر تلوار جو ہے نا سونت کر آیا ہے، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے واپس آ کر اسے اس کی گردن میں لٹکی ہوئی تلوار کے پڑ تلے سے پکڑ کر کھینچا، اور وہاں پر موجود انصاریوں سے کہا تم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو، مجھے اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائے گا، بڑا خبیث آدمی ہے اور اس سے محتاط رہنا۔ عمیر جو ہے نا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو تلوار انہوں نے گردن میں لٹکی ہوئی تلوار تھی، تو آپ نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، تو عمیر سے فرمایا اے عمیر قریب آ جاؤ۔ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے، اس نے کہا صبح بخیر، یہ نا جاہلیت والے ایسے ہی کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، السلام علیکم۔ صبح بخیر کیا ہوا؟ ہاں جی، گڈ مارننگ کیا ہوا؟ یہ صبح بخیر، یہ تو اہل جنت کا سلام ہے۔ تو عمیر نے کہا اے محمد اللہ کی قسم مجھے اس جو ہے نا سلام کا پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمیر تم کس نیت سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس میرا ایک قیدی میرا بیٹا ہے، اس پر احسان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے گلے میں تلوار کس مقصد کے لیے لٹک رہی ہے؟ یہ جو تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ اس نے جواب دیا اللہ اس کا ستیہ ناش کرے ان تلواروں کا، ان تلواروں نے ہمیں کیا دیا؟ میں مکاری تھوڑی سی کی۔ آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کس گھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں تو اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں، اپنا بیٹا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا معاملہ تھا جب تم صفوان بن امیہ کے پاس حتیم پر بیٹھ کر میرے بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ ہیں جی، اور کنویں میں پھینکنے جانے والوں کا تذکرہ کر رہے تھے، پھر تم نے یہ نہیں کہا صفوان بن امیہ کو کہ میرا جو ہے نا مجھ پر قرض ہے اور میرے بیٹوں کا معاملہ ہے، اور صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض اپنے ذمہ نہیں لیا؟ کیا اس نے تمہارا بچوں کا خیال رکھنے کا نہیں کہا؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر کے آتا ہوں؟ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ نے بتا دیا نا وحی کے ذریعے۔ عمیر نے کہا کہ میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ کے پاس تو آسمانی خبریں لانے والے لاتے ہیں اور ہم ان کا انکار کرتے رہے، میرے سوا اس وقت کوئی اور تھا ہی نہیں، اور میں اور صفوان کے علاوہ اس راز میں تیسرا کوئی شریک بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ہاں جی، تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، یعنی کہ وہ متاثر وہ واقعی وہ تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہے خبر دے دے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کا قیدی چھوڑ دو، اس کا قیدی چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام نے نا فوراً حکم کی جو ہے نا وہ تعمیل کی۔ عمیر کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں اور وہاں کے باشندوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دوں،
آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اچھا ادھر کیا مسئلہ تھا، ادھر کا بھی سمجھ لیں۔ یہ نا جب عمیر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو صفوان بن امیہ نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا ان قریب تمہیں بڑی خوشخبری ملے گی، ہے ملنے والی، اور وہ تمہیں نا بدر کا غم بھلا دے گی، اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صفوان ہر آنے والے قافلے سے بڑی بے تابی سے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھتا تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ جو مسافر مکہ سے انتہائی برا ارادہ لے کر نکلا تھا وہ اپنی زندگی کی کایا پلٹ کر مکہ واپس آیا اور اس نے اپنے بارے میں سنایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ ہیں جی، یہ سننا تھا کہ صفوان ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے قسم کھائی نہ تو اس سے کبھی کلام کرے گا اور نہ اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمیر مکہ آئے تو اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ جو بھی اسلام کی مخالفت کرتا وہ اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیتے تھے، اور ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اسلام قبول کیا۔ ایک مسجد کا شارجہ میں نا یہ کہہ رہے ہیں عمیر بن وہب کے نام پر نا ایک مسجد بھی ہے۔ تو بہرحال جی یہ واقعات تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن جو ہے نا کرائے کا بندہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات کسی کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مقاصد کی تکمیل بھی کرواتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے دہشت گرد ہیں نا، اگر ان کے پیچھے دیکھیں گے نا دہشت گرد تو غربت ہی ہے، بم دھماکے والوں کے پیچھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ سچے رسول ہیں، اور پھر آپ نے احسان کرتے ہوئے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ اور واقعی یہ جو ہے نا عمیر یہ پھر سچے جو ہے نا وہ مسلمان ثابت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔